چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات سمیت مختلف اہم کیسز کی سماعت جاری ہے، جبکہ اورنگی اور گجر نالہ متاثرین کی جانب سے بھی عدالت کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اورنگی اور گجر نالہ متاثرین کی جانب سے بھی عدالت کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ شوکت قرائی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شوکت قرائی، بتائیے گا عدالت میں کون کون سے اہم کیسز کی سماعت ہے اور چیف جسٹس سے نسلہ ٹاور کے حوالے سے کیا حکم جاری کیا ہے؟ دیکھیں، کیسز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اب تک صرف 2 اپلیکیشنز پہ عدالت نے اپنے فیصلہ سنایا ہے۔ ایک تو نسلہ ٹاور کی نظر ثانی کی درخواست تھی، جو عدالت نے دلائل سننے کے بعد وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی تو نسلہ ٹاور میں اس وقت بھی عدالت نے نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کے وکلاء نے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، اور جو عدالت نے کچھ ڈاکیومنٹس مانگے تھے وہ آج دوبارہ پیش کیے گئے۔ لیکن عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو منیر ملک، جو سب سے بڑے وکیل تصور کیے جاتے ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک طویل آرگومنٹ دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے اس نسلہ ٹاور کی جو تعمیر ہوئی ہے کوئی زمین انکروچ نہیں کی، نہ ہی کوئی پبلک پراپرٹی، نہ ہی کوئی پبلک زمین تھی وہاں پہ جس کو انکروچ کیا ہے۔ اور سندھی مسلم سوسائٹی جو اس ایریا کے اندر جس کے انضام سندھی مسلم سوسائٹی کے حوالے ہیں، انہوں نے الاٹ کی تھی یہ زمین، اس کے بعد یہ نسلہ ٹاور کی تعمیر ہوئی۔ عدالت نے سوال کیا کہ نسلہ ٹاور کی جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اس میں 780 گز لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جو بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے، جو ٹاور تعمیر کیا گیا ہے، وہ 1121 گز پر ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو اضافی زمین آئی اس کے آپ کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس کیا ہیں؟ تو طویل اس پر بحث ہوتی رہی، وکلاء نے دلائل اپنے دیے، عابد زبیری بھی تھے، انہوں نے بھی دلائل دیے، لیکن عدالت نے بلاخر وہ تمام جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں وہ گرا دی ہیں۔ 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے نسلہ ٹاور کے جو مکین ہیں، جو وہاں الاٹیز تھے، جو وہاں اس وقت فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ شوکت قرائی، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم نے انسداد تجاوزات کیس میں فریق بننے کی درخواست دی ہے، اس درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، خواجہ اظہار تھے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے کہ وہ اس میں فریق بننا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ وہ کسی اور کو نہیں سننا چاہتے۔ یہ پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں کے اندر جتنی بھی سرکاری زمینیں تھیں ان پر جو قبضے کیے گئے تھے اسے قبضے ختم کرانے کے لیے عدالت نے حکم دیا ہے، اس پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی آتی رہتی ہیں۔ ابھی بھی مزید ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سرکاری زمین پر رفائی پلاٹس پر قبضے ہیں، تو عدالت نے خواجہ اظہار جو رکن سندھ اسمبلی میں ہیں انہوں نے جو استدعا کی اور درخواست دینا چاہی، لیکن عدالت نے اس کی درخواست نہیں لی، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو اس میں اس کیس کے اندر جو فریقین ہیں انہیں سنا جا رہا ہے اور ان کو سن کر ہی فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی رفائی پلاٹ کراچی کے اندر تھے ان تمام پر جو غیر قانونی تعمیرات تھی وہ ہٹانے کا عدالت نے حکم دیا ہے، مزید اس کیس میں کسی کو نہیں سن سکتے۔ جی ٹھیک ہے شوکت، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دیجیے، عدالت کے باہر احتجاج کی کیا صورتحال ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، سیکیورٹی تو معمول کے مطابق ہے، جب بھی چیف جسٹس کراچی میں آتے ہیں تو سیکیورٹی جو ہے وہ غیر معمولی اس کے انتظامات ہوتے ہیں۔ پچھلی سماعت جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی سیکیورٹی سخت کی گئی تھی، آج بھی سیکیورٹی سخت ہے، لیکن کراچی کے اندر جب بھی اس طرح کی بڑی سماعت ہوتی ہے تو مختلف جو متاثرین، مختلف جو لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت قرائی تفصیلی اپڈیٹ کرنے